جب انسان یہ سن لیتا ہے نا کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، اور جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اب دوا کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے، تو دل نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ عام انسان کے لیے تو سننا شاید بہت ہی عام سا ہو، لیکن جو لوگ اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ان پہ کیا بیتتی ہے۔ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ نو ہوپ، اور اس وقت ہی انسان جب دل میں یہ خیال لے آئے کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ دینے والا ہے، وہ مجھے بھی دے گا، یہی ہوتا ہے انسان کا ایمان اور یہی ہوتا ہے انسان کا یقین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے صبر کو اور اس کی اتنی عرصے کی محنت کو ضائع نہیں جان دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں، لیکن تب جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ جڑتا ہے نا، تو انسان کی زندگی میں بھی معجزات ہونے لگ جاتے ہیں۔ علاج جتنے مرضی ناکام ہو جائے لیکن دعا کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ رحم جو بہت زیادہ نا امیدی سے بھر چکا ہوتا ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب اس میں کبھی بھی وہ محبت کا پھول نہیں کھلے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا، تو چاہے فائبرائڈ ہو چاہے کچھ اور ہو، اللہ تعالیٰ اسے 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اور پھر انسان یہ کہنے پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ انفرٹیلٹی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ عام انسان کے لیے تو شاید یہ الفاظ ہوں یا شاید یہ جملے ہوں یا یہ ایک کہانی ہو، لیکن جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ زندگی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو ایک امید نظر آتی ہے نا، اور وہ اس بات کو سوچ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے پہ توجہ دیتا ہے، تو یقین مانیں دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپ ہی ہم نے کنسیو کر لیا، تو یقین مانیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا، آپ نے وہ کر دکھایا جو ڈاکٹر نہ کر سکے، آپ نے وہ کر دیا جو دنیا ہمیں کہہ رہی تھی کہ اب نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ یہ انسان کی لگن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ انسان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ جب انسان کو اس بات پہ مکمل یقین ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میری ہر تکلیف میں مجھے آسانی عطا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتے ہیں۔ یہ جس بہن کی میں نے آج سٹوری شیئر کرنی ہے، یہ بھی بہت زیادہ نا امید ہو چکی تھی۔ فائبرائڈ سے ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ اب نیچرلی طور پہ کنسیو نہیں کر سکیں گی، آپ کو آئی وی ایف ہی کروانا ہوگا۔ آئی وی ایف کروانا چاہتی تھی لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، ڈائٹ سے بھی اپنا علاج کر لیا تھا، بہت ساری چیزیں روحانی طور پہ بھی بہت ساری جگہوں سے انہوں نے علاج کروایا تھا، بہت ساری جگہوں سے انہوں نے ہومیوپیتھی کا ٹریٹمنٹ بھی لیا، اس کے ساتھ ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ بھی لیا، اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کے فائبرائڈ شرنک ہو رہے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی میڈیسن چھوڑتی تھی یا کوئی اور میڈیسن ٹرائی کرتی تھی، تو کہتی ہیں دوبارہ سے وہ پرابلم جو یہ فیس کر رہی تھی وہ بڑھ جاتی تھی۔ بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں انہوں نے فیس کی، اور کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال کی، پھر کس طریقے سے ان کو آسانی ملی، کون کون سی چیزیں انہوں نے یوز کی، کون سا ٹریٹمنٹ انہوں نے کروایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مینیج کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ وہ سب کی سب چیزیں آج آپ اس سٹوری میں دیکھیں گے۔ وہ ریمیڈی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ یہ ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہی تھیں، اور آپ جب وہ ریمیڈی کے بارے میں سنیں گے نا کہ اتنی ہی عام چیز جو کہ ہر کسی کے گھر میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹ وے میں کیسے استعمال کرنی ہے۔ جب یہ میری بہن میرے پاس آئی تھیں تو بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ یہ اپنی ساس کی اکلوتی بہو تھی، اور ان کی ساس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد کنسیو کر لے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ یہ کنسیو نہیں کر پائیں۔ 3-4 سال تک انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا، اس کے بعد ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کنسیو کر لیا ہے، اور پھر کنسیو کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا ٹائم آیا تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ فائبرائڈ کی وجہ سے ڈاکٹر نے بتایا تھا، کیونکہ پورے 9 مہینے مجھے بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا، میڈیسن بھی کھائی، لیکن کہتی ہیں جب میں اس کنڈیشن سے گزری تو میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ 3 سے 4 سال لگے تھے مجھے اس ڈپریشن سے نکلنے میں، اور کہتی ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی چیز مجھ پہ کام نہیں کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ نا امید ہو چکی تھی فائبرائڈ کی ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساس کے بدلے رویے کی وجہ سے اور ہسبینڈ کے بدلے رویے کی وجہ سے کہتی ہیں میں اور زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی تھی۔
اور میری کہتی ہیں کہ فائبرائڈ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید میں کنسیو کر لوں گی تو دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیں گے، لیکن کہتی ہیں کہ کئی سال علاج کروانے کے باوجود بھی میں کنسیو نہیں کر پائی۔ بہت ساری جگہوں سے میں نے علاج کروایا، بہت ساری ٹریٹمنٹ لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب انسان نا امیدی میں چلا جاتا ہے نا، تو اس سے لگتا ہے کہ اب راستے بند ہو گئے ہیں، تو انسان پھر تکلیف اور پریشانی میں چلتا جاتا ہے، کیونکہ مایوسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنسو جو سجدے میں گرتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ضرور لے آتے ہیں۔ جب انسان سب کچھ کرنا چھوڑ دیتا ہے نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کو بہت ساری نیگیٹیوٹی میں ڈال دیتا ہے۔ انسان خاموش ہو جاتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ شاید یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اب تک دے دیتے۔ انسان اپنی شرطوں میں پھنس جاتا ہے، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سے انسان نے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ایک لائن پہ چل جاتے ہیں نا، تو پھر وہ چیز آپ کو اور زیادہ آپ کو تکلیف میں لے جاتی ہے۔ اس بات کو سوچتا ہے کہ جو چیز دیر سے ملتی ہے نا، وہی خاص ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیر سے ملتی ہیں، کیونکہ تقدیر میں کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، اور تقدیر کو بدلنے کا شعور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، انسان کا دل، انسان کی زبان اور انسان کی سوچ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے یہ بات ماننا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے، وہ مجھے کبھی بھی تکلیف میں نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقت پر بہترین چیز کو عطا کرے گا۔ مایوسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے نا، تو پھر تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بہت سے مسئلے مسائل میں پھنس جاتا ہے۔ اور انفرٹیلیٹی میں جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر تو شیطان بہت زیادہ حاوی رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وسوسوں میں ڈالی رکھے، عجیب عجیب سے خیالات میں الجھائے رکھے، زندگی کو تکلیفوں میں ڈالے رکھے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہوتا ہے، اور اپنے دل کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور اس بات پہ اپنی زندگی کو لے کر آنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ میری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ اور اگر میری قسمت میں اولاد نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر دے، میری تقدیر میں اولاد لکھ دے، مجھے اولاد نصیب کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اس نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سربت سجود ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، بلکہ اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑھ کر ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، عبادت کے لائق ہیں، اور اللہ پاک سب چیز کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک خون میری زندگی کو بدل سکتا ہے، ان کا ایک خون میری زندگی میں سکون لے کر آ سکتا ہے، ان کا ایک خون میری مشکلات میں آسانی لے کر آ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک دنیا کو خیریت سے گزار دیں اور آخرت بھی بھلائیوں سے بھر دیں۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، چاہے دنیا انسان کو نیگیٹیو کرتی رہے، چاہے شیطان وسوسے ڈالتا رہے، لیکن انسان اسی وقت مضبوط رہتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے رب نے عطا کرنا ہے، میرا رب مجھے ضرور دے گا، اور وہ دینے والا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو میری بہنیں اکثر و بیشتر مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ابھی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب سے آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، بس سمجھنا ہے۔ جہاں پہ انسان سمجھ آتا ہے نا، جہاں پہ انسان کی وائر اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پہ اٹیچ ہو جاتی ہے ایمان کی، تو پھر انسان کی زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری میری بہنیں جو اپنے ٹریٹمنٹ کروا کے تھک چکی ہوتی ہیں، بہت زیادہ صبر کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری میری بہنیں بہت زیادہ انٹرنلی طور پہ کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، اپنے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ نا امیدی کی زندگی جی رہی ہوتی ہیں، خوشیاں نہیں لگ رہی ہوتی، بلکہ بس وہ دن گزار رہی ہوتی ہیں۔
جب اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آتی ہیں تو پھر ان کی زندگی کو خوبصورت ڈائریکشن مل جاتی ہے جو ان کو شکر گزار بنا دیتی ہے، اور یہی شکر گزاری انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ ان سسٹر نے بہت سارا علاج کروانے کے بعد، بہت سارے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اپنی ساری چیزوں کو روک دیا تھا، نا امید ہو چکی تھی، بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، بہت زیادہ انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی شادی کو 13 سال ہو چکے تھے۔ فائبرائڈ کہنے کو تو ایک عام سی ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنسیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر میڈیسن دے رہی تھیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ پھر جب یہ ہار گئیں، تھک گئیں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بات کروں، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کہتی تھی کال کروں گی، پھر اسی طرح کہتی ہیں کہ آپ ہی 2-3 مہینے میرے اسی طریقے سے گزر گئے، لیکن میں کال نہیں کر پائی کیونکہ شاید شیطان تھا جو میرے ذہن میں اس خیال کو نکال دیتا تھا، اور کہتی ہیں کہ میں بھول جاتی تھی۔ پھر کہتی ہیں ایک دن آپ ہی جب میرے ہسبینڈ کسی اور خاتون کے ساتھ انوالو میں نے دیکھے، تو کہتی ہیں آپ ہی دل میں بہت حسرت ہوئی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر دے، کیا پتہ میری اولاد کے ہو جانے کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو تھوڑی شرم آ جائے۔ کہتی ہیں میرے حالات آپ ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، میری فیملی لائف جو تھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی، کیونکہ ایک انسان جس کے ساتھ آپ اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے اس کی اصلیت سامنے آ جائے کہ وہ آپ کے ساتھ فیئر ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک ریزن بھی موجود ہے کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو کہتی ہیں آپ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کہتی ہیں آپ ہی میرا کوئی سہارا نہیں تھا، بہن بھائی اپنی شادی شدہ زندگی کو جی رہے تھے اور میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتی تھی، یا تو پھر خاموشی سے ان کی دوسری بیوی کو برداشت کر لیتی، یا پھر ان کے ساتھ خاموشی سے اپنا گزارا کرتی۔ میرے پاس میں یہی تھا، کئی سالوں سے میں اسی تکلیف میں جی رہی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میرا علاج کروا رہے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ جب سے علاج کروا کروا کے میں تھک چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، ہر طرح کا علاج کروانے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تو کہتی ہیں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ویکنیس ہونے لگ گئی تھی۔ اب ڈاکٹر مجھے ڈرپس لگوانے کا کہتے تھے، ڈرپس لگواتی تھی، پھر جا کے طبیعت ٹھیک ہوتی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہی کچھ ہو جاتا تھا اور پھر وہی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی۔ اب ڈاکٹر نے مجھے یہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو یوٹرس ریموو کروا لینا چاہیے۔ آئی وی ایف کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن آپ نے ٹائم رہتے اس پہ توجہ نہیں دی، اب وہ ٹائم بھی چلا گیا ہے اور کافی آپ کے جو یوٹرس ہے اس میں پرابلم ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو یہ ریموو کروانا پڑے گا۔ کہتی ہیں کہ آپ یہ بات سن کے اور بھی زیادہ تکلیف میں آ گئی تھی کہ ظاہری بات ہے، میاں تو پہلے ہی مجھ سے متنفر ہو چکے تھے اور وہ آلریڈی اپنی زندگی کو سیٹل کر رہے تھے دوسروں کے ساتھ۔ تو میں کہتی ہیں میں نے کیا کرنا تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، ہار چکی تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ مجھے یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ میں آپ سے بات کروں، اور میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی ساری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی زندگی کے حالات، اپنی باتیں، اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ڈاکٹر نے مجھ کو اب جواب دے دیا ہے کہ مجھے اپنے یوٹرس کو ریموو کروانا پڑے گا۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے ابھی نہیں چاہتی کہ میرا یوٹرس ریموو ہو جائے، آپ کچھ ایسا بتا دیں کہ اللہ پاک مجھے آسانیاں دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے دیں۔ جس تکلیف سے عورت گزر رہی ہوتی ہے نا، ایک تو یہ پرابلم کو فیس کرنا بہت بڑا خود میں چیلنج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اور آپ اکیلا ہی ہر چیز کو فیس کر رہے ہوں تو انسان اور بھی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہن بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھی کیونکہ بہت زیادہ انفلمیشن ان کی ہو چکی تھی، بہت زیادہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سٹریس جو تھا وہ ان کو اندر ہی اندر ختم کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو اسپرچول ہیلنگ ہے وہ بھی ہونا ہی بہت زیادہ ضروری ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ویکنیس آ رہی تھی اس کو بھی ریکور کرنا ضروری تھا، اور جو چیزیں یہ فیس کر رہی تھیں ان کا ان سے دور ہو جانا ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ یہ گائنیکالوجسٹ کو دکھا رہی تھی، ان کی بتائی ہوئی میڈیسن کو استعمال کر رہی تھیں، ان کو جو کریمز بتائی تھیں ریگولر بیسس پہ یوز کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ انٹرنلی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو اب لاسٹ چانس دے دیا تھا کہ آپ اپنے یوٹرس کو اب ریموو ہی کروا سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے دے، اللہ تعالیٰ یہ فائبرائڈ جو مجھے اتنے زیادہ تکلیف میں ڈال چکے ہیں یہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ کہتی ہیں آپ کی مجھے بہت امید تھی کہ آپ مجھے ضرور کچھ ایسا بتائیں گی کہ جو میری زندگی کو بہتر کر دے گا۔
جب انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میں نے ان سے ان کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو یہ نہیں یوز کرتی تھیں کہ جی ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے، اور کچھ میری بہن نے اپنی بھی ڈاکٹریاں کی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر کون تھے جو یوٹیوب پہ ان کو ڈاکٹر ملے تھے، ان کے سے جو چیزیں تھیں یہ سنتی تھیں، پھر ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتی تھی، پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے جاتے تھے، اور ان سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بہت ساری چیز ہو جاتی تھیں۔ میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ جو پرسنل کنسلٹیشن ہوتی ہے نا، فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بہت ساری ریمیڈیز اور چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ صرف اور صرف جرنلی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اپنے اکارڈنگ دیکھا کریں، اپنی ہی جو تکلیف ہے اس کے اکارڈنگ دیکھا کریں۔ ان بہن کو بہت زیادہ خون کی کمی بھی ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ان کے نیوٹرینٹس لیول تھے وہ ڈاؤن تھے، اور ویکنیس بھی تھی، چہرہ بھی بہت زیادہ اترا ہوا تھا خون کی کمی کی وجہ سے، پلاہٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ویک رہتی تھیں، اور اس کے ساتھ جو فائبرائڈ کا پرابلم تھا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ کیونکہ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے نا، تو سٹریس میں انسان کے چاہے جتنا مرضی انسان ایکسپینسو قسم کا ٹریٹمنٹ بھی کروا لے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میری بہن سب سے پہلے آپ نے ایک چیز استعمال کرنی شروع کر دینی ہے جو کہ آپ کے کچن میں اویلیبل ہے۔ آپ نے گرین ٹی کو ریگولر بیسس پہ پینا شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 کپ پینا شروع کر دیں، صرف 2 ٹائم آپ نے گرین ٹی کو استعمال کرنا ہے، 7 دن آپ نے استعمال کرنا ہے، کیسٹر آئل پیک آپ نے یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے جو آپ کو میں تسبیحات بتا رہی ہوں یہ بھی آپ نے ریگولر بیسس پہ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو آپ کو ریمیڈی میں بتا رہی ہوں یہ آپ نے یہ کنٹینیو کرنی ہے۔ ان بہن نے میری بات کو مانا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس چیز پہ عمل کیا، اور انہوں نے جب مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور کافی حد تک آسانی فیل ہو رہی ہے، تو پھر میں نے ان کی چیزوں کو چینج کیا تھا، پھر میں نے ان کو وہ چیزیں دی تھی جو ان کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کرنی تھیں، اور ان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ میری بہن کے ساتھ میں نے یہ جو ہوتی ہے آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، پالک، اس کی ایک ریسیپی شیئر کی تھی جو انہوں نے ریگولر بیسس پہ استعمال کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے انار یوز کرنا ہے، اور سیب، اور اس کے ساتھ آپ نے بیریز کو یوز کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو کمی آ رہی ہے خون کی وہ پراپر وے میں جا کے پوری ہو۔ اور ان کو میں نے ایک سوپ بنانا بتایا تھا جس میں انہوں نے پالک ایڈ کرنی تھی، بروکلی ایڈ کرنی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکی ہوتا ہے جس کو آپ کدو بولتے ہیں جو سبز کلر والا ہوتا ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا تھا۔ یہ چیزیں جو ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی یہ ریگولر بیسس پہ اس کو یوز کرتی تھیں۔ ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کا سوپ بنانا ہے، سوپ کے بیچ میں آپ نے اوٹس بھی ایڈ کر لینے ہیں، اگر آپ چاہیں تو براؤن رائس بھی ایڈ کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 چمچ فلیکس سیڈ کا بھی ایڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس کے بیچ میں اگر چاہیں تو تھوڑا سا میٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ میری بہن نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھا تھا جو میں نے ان کے ساتھ چیز شیئر کی تھی، جو کہ شوگر، کیونکہ آپ کو میں منع کر دیتی ہوں کہ وائٹ شوگر آپ نے استعمال نہیں کرنی، جو چیز ان کو بتا دی گئی تھی وہ یہ ریگولر بیسس پہ استعمال کر رہی تھیں، اور اپنی صحت میں پازیٹیوٹی کو لے کر آ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے 3 مہینے میں اپنے رزلٹ دیکھے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ 3 مہینے تک میں آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب بلا دے، کیونکہ 3 مہینے میں آپ کی وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے جس پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوتھا مہینہ ہو یا 5واں ہو جس میں آپ کو کنسیو ہو جاتا ہے، پہلے آپ نے اپنی باڈی کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم زمین پہ جب کوئی بیج اگانے کے لیے جاتے ہیں تو اسے پہلے صاف کرتے ہیں، یہ آپ کی کلینزنگ ہوتی ہے آپ کی ووم کی۔ اسی طرح پہلے ہم آپ کی ووم کو کلینز کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایک بیبی کو کیری کر سکے، اگر والز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کو وہاں سے ریموو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائبرائڈ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جو کہ خاتون کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلم کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسٹروجن جو بیلنس نہیں ہو پا رہا ہوتا نا، وہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا سٹریس لیول اس چیز کو بننے ہی نہیں دے رہا ہوتا، اور یہی ساری چیزیں مل کے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو مانا، کوکونٹ آئل کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا، کیسٹر آئل کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو مساج کی ٹیکنیکس بتائی گئی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اپلائی کی، جس کی وجہ سے ان کا پین ختم ہوا، ان کی انفلیمیشن جو تھی وہ کنٹرول ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے جو ٹرمرک والا دودھ ایڈ کروایا تھا اس سے ان کو بہت زیادہ ہارمونز میں سپورٹ ملی۔ اس کے ساتھ یوگا کی 1-2 ٹیکنیکس تھی جو یہ ریگولر بیسس پہ کرتی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے جو ان کے پیٹ میں درد رہتا تھا، جو بہت زیادہ تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ سب کی سب ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔
ان بہن نے ان چیزوں کو زندگی میں ایڈ کیا، جو قرآن پاک کی صورتیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، جن میں سورہ مریم تھی، سورہ یوسف تھی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ طٰہٰ تھی اور سورہ نوح تھی۔ یہ چاروں صورتیں میری بہن نے پڑھنی شروع کی۔ یہ ریگولر بیسس پہ نہیں پڑھنی تھیں، بلکہ ڈیفرنٹ ان کو وے میں گائیڈ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، کتنے دن تک پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ وہ سب کی سب چیزیں ان کے اکارڈنگ تھیں، کیونکہ ان کو بی پی ہائی کا بھی ایشو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی پرسنل ہیلتھ جو تھی وہ بھی کافی زیادہ ویک تھی۔ اس لیے میں نے ان کو ان چیزوں کو بیلنس کر کے دیا تھا کہ آپ نے ان کو پراپر وے میں جا کے پڑھنا ہے۔ استغفراللہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ پڑھنا تھا۔ جو جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں ان کے اوپر دم کر کے تسبیحات بتائی گئی تھی چھوٹی چھوٹی سی، جو یہ ریگولر بیسس پہ کھانے سے پہلے استعمال کرتی تھی، پڑھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی جا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب ڈاکٹر نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں ماشاءاللہ سے 5 سینٹی میٹر تک کمی فیل ہوئی تھی۔ جو یوٹرس ڈاکٹر کہتے تھے نا ان کا ریموو کر دیں گے، تو ڈاکٹر نے جب ان کو دیکھا نا کہ آپ کو اتنی جلدی یہ افیکٹ ہو گیا ہے کہ آپ کی اتنی کم فائبرائڈ کی جو ایک اس کا اسپیسیفک سائز ہوتا ہے نا وہ شرنک ہو گیا تھا، جس میں 5 سینٹی میٹر تک کمی آ چکی تھی۔ ان کا یوٹرس میں بہت زیادہ پرابلم تھا۔ جب یہ ڈاکٹر کے پاس گئی، گائنیکالوجسٹ کو انہوں نے چیک کروایا، تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ اتنی زیادہ آپ نے میڈیسن کھائیں، ٹریٹمنٹ اتنے لیے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بہت کم فائدہ ہوتا تھا، لیکن اتنی جلدی آپ نے یہ ریکور کیسے کر لیا؟ اور کہتی ہیں کہ وہ میری ہیلتھ کو دیکھ کے بھی وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو فیل کر رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ ریگولر بیسس پہ کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ امید ہے کہ آپ نیچرلی طور پہ کنسیو کر جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے جب ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی نا تو مجھے بہت زیادہ تسلی ہو گئی، اور میں نے مکمل یقین کر لیا تھا اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آسانیاں دیں گے۔ دیکھا میری بہن، میں ان سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ جب آپ لوگ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں نا، جب فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، جب اچھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ فوراً یقین کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کو بہکا رہا ہوتا ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے، یہی پیار ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ آپ رائٹ وے میں آئیں، رائٹ ڈائریکشن پہ عمل کریں، نہ کہ اپنی زندگی کو خراب کریں۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بات کو بہت پکے دل سے سمجھ لیا تھا کہ مجھے آسانی مل رہی ہے، اور اللہ پاک مجھے اور بھی زیادہ آسانیاں عطا کریں گے۔ ماشاءاللہ ہر ہفتے میری بہن اپنی رپورٹ دکھاتی تھی، اپنی جو جو چیزیں تھیں وہ سب شیئر کرتی تھیں۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت جلدی ریکور کیا، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، انسان کو ہر طرف سے نا امیدی ہو چکی ہوتی ہے، انسان کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ انڈرسٹینڈنگ کی۔ آپ بہت سارے مشورے لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت ساری چیزوں کو لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سٹیبل ہوتا ہے، جب انسان کا مائنڈ ریلیکس کرتا ہے نا، تو انسان کی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسے دنیا کی کوئی بھی تکلیف میں نہیں ڈال سکتی۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ انہوں نے توجہ دی، اپنا زندگی کا خیال کیا، جو ریگولر بیسس پہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں، انہوں نے انہیں سچے دل کے ساتھ اپنی زندگی میں ایڈ رکھا، اور ریگولر بیسس پہ اسے استعمال کرتی رہیں، اپنی رپورٹس دکھاتی رہیں۔ جیسے جیسے فرق پڑتا جا رہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہیلدی بھی فیل کر رہی تھی، جو ویکنس تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، جو بلڈ لاس ان کا بہت زیادہ ہو چکا تھا وہ سب کا سب ریکور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 مہینوں میں ہی انہوں نے رزلٹ دیکھا۔ ایج ان کی 39 ایئرز ہو چکی تھی، بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں چل رہی تھی، لیکن جب سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سارے راستے جو بند تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیے۔ ون بائی ون کر کے ہر چیز ان کے سامنے کلیئر ہوتی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ یہ ایکٹیو ہوتی جا رہی تھی۔ مایوسی ختم ہو چکی تھی، کمزوری ختم ہو چکی تھی، ہمت آ چکی تھی، دعا کرتی تھی، خوشی کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ میرا رب میرے آنسوؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی مسکراہٹ کی خوشی ضرور نصیب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب انسان کو یہ آسانی ملنی شروع ہو جاتی ہے نا، تو انسان بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور انسان اندر سے مضبوط بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا سہارا مل جاتا ہے۔ اللہ پاک تو انسان کے اوپر اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں، لیکن انسان ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جو اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔
جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ اس کا رب دینے والا ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، لیکن لینے والا کون ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ تو انسان جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں جو ارد گرد جا رہی ہوتی ہیں وہ انسان کو نصیب ہونے شروع لگ جاتی ہے۔ اور تقدیر بدلنا اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ اگر تقدیر میں اولاد نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ تو جب چاہیں جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے انعام ضرور دیتے ہیں۔ میری ان بہن نے رائٹ ڈائریکشن میں اپنے دل کو سمجھایا، اپنی مایوسی کو دور کیا، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ اتنے عرصے جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کروائے تھے، جو علاج کروائے تھے، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب سے یہ اپنے رب سے جڑیں، اپنے رب سے اٹیچ ہوئیں اور اتنی زیادہ ان کو آسانیاں ملنی شروع ہو گئیں تو یہ خود میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اب ان کو پرواہ نہیں تھی کہ ان کے ہسبینڈ اگر دوسری شادی بھی کرنا چاہے تو بے شک کر لیں، کیونکہ یہ اندر سے مضبوط ہو چکی تھی۔ لیکن میں ان کو یہی کہتی تھی کہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کریں گے تو جو غلطیاں آپ کے میاں نے کر لی ہیں نا، آپ ان کو سچے دل سے معاف کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس تکلیف سے نکال دیں گے، کیونکہ دلوں میں محبت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا تو دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ تسبیحات شیئر کی تھیں کہ یہ ریگولر بیسس پہ پڑھیں تاکہ ان کی اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان محبت بڑھتی جائے۔ جب انسان کا دل جڑ جاتا ہے نا تو پھر اگر ہسبینڈ کی لائف میں کوئی اور بھی ہونا تو وہ آسانی سے چلا جاتا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی انسان کو اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جانے پہ انسان کو سکون فیل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میری بہن بہت زیادہ تکلیف میں تھی اپنے ہسبینڈ کے عجیب سے بدلے رویے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سٹریس میں جا رہی تھیں۔ اس سٹریس سے نکلیں اور ان کو خود میں مضبوطیت آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون بخشا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوشی نصیب کی جب ان کے ہسبینڈ نے بھی اس بات کو سمجھا اور وہ پلٹ کے اپنی بیوی کے پاس واپس آئے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے نا تو وہ کم ہوتا ہے۔ ساری زندگی بھی انسان سجدے کرے نا تو انسان نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان اتار سکتا۔ یہ میری بہن بہت خوش تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھی جب ان کو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ماشاءاللہ یہ کنسیو کر چکی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کنسیو کیا نیچرلی وے میں جا کے، بہت سارے ٹریٹمنٹ، بہت سارے علاج، بہت ساری چیزیں کر چکی تھیں، کوئی رزلٹ نہیں ملا تھا، لاکھوں روپے لگا چکی تھیں، ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی، میاں کے تانے سن رہی تھیں، میاں کی بے وفائی برداشت کر رہی تھیں، اپنی جان سے جاتی جا رہی تھیں، لیکن جب اپنے پہ توجہ دی، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوئی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 مہینے کے بعد ہی، ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا تو ماشاءاللہ انہیں یہ خوشخبری مل گئی تھی کہ یہ کنسیو کر چکی ہیں، اور کہتی ہیں آپ جس دن سے میں نے کنسیو کیا تھا میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے زندگی سے تندرستی والی اولاد نصیب کرے، کیونکہ میرے ساتھ پہلے بھی ایک پرابلم ہو چکا تھا کہ میرا بچہ دنیا میں آ کے فوت ہو گیا تھا۔ کہتی میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن آپ نے جو تسبیحات دی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ خوش رہی تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے سکون دیا، اور یہ ٹائم میرا آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزار دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیاری سی اولاد عطا کی، ایک پیاری سی خوبصورت سی بیٹی، ماشاءاللہ بہت پیاری ان کی بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے۔ میری بہن خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو آسانی میں بدل دیا، اور ان کی جو مشکلات تھی، جو تکلیفیں تھیں، وہ ان سے دور ہو گئیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر علاج بھی انسان کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے رائٹ ڈائریکشن کی، رائٹ انڈرسٹینڈنگ کی۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا تو پھر زندگی میں بڑی سے مشکل بھی آ جائے نا تو وہ آسانی سے دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ بس اپنی زندگی کو بہتر بناتے جائیں، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتی جائیں، اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرتی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ میری بہنیں جو بہت ساری پریشان ہیں، جو ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئیں، اور اگر اس تکلیف پریشانی سے گزر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیف پریشانی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں وہ مجھے انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ اپنا سلاٹ بک کروا سکتی ہیں، اور جو میری بہنیں رمضان میں خاص طور پہ کنسیو کر چکی ہیں، جن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشخبریاں آ رہی ہیں، وہ ساری سٹوریز آپ کے رمضان میں شیئر ہوں گی، اور جو رمضان کی خاص ریمیڈی ہے اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتی ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی میں اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، انفرٹیلٹی کو فیس کر رہی ہیں اور بہت سارے علاج کروا کے تھک چکی ہیں، تو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاحب اولاد کر دیں گے۔
اپنی ہمیشہ زندگی کو اپنے طریقے سے لے کے چلا کریں، جو آپ کی زندگی ہے اس پہ توجہ دیا کریں، جو چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر زندگی میں معجزات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔